آج کل اسلام کو طلاق کے ذریعے بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں مسلمان بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بہت سے روشن خیال مسلمان بھی جو ہے طلاق کے قانون کو لے کر کے اعتراضات کر دیتے ہیں، جبکہ طلاق میرے بھائیوں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں، دنیاوی جتنے بھی مذاہب ہیں، ہندو دھرم ہے یا عیسائی دھرم ہے یا اور دھرم ہے، ان میں طلاق کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ان کی تعلیمات میں، جو ان کی مذہبی تعلیمات ہیں، ان میں طلاق کا کنسیپٹ اگر آپ تلاش کریں تو نہیں ملے گا، نہیں رکھا انہوں نے اس چیز کو۔ ہندو دھرم میں تو 7 جنم کا ساتھ ہوتا ہے، کسی نے 7 پھیرے لے لیے مطلب 7 جنموں تک کا ساتھ ہو گیا، اب دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج کے دور میں آپ اٹھا کر دیکھیں، ہندو سماج میں طلاق کا قانون نافذ ہو چکا ہے، بنیادی طور پر، قانونی طور پر۔ عیسائی دھرم میں، عیسائیوں کے ممالک آپ جا کر کے دیکھیں، ان کے قانون کی کتابوں میں یہ چیز بنیادی طور پر داخل ہو چکی ہے، ان کے یہاں بھی طلاقیں ہوتی ہیں، ہندو سماج میں بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ کیوں قانون نافذ کیا گیا، کیوں قانون لاگو کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ضرورت ہے انسانوں کی، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، انسانوں کے لیے جینا دوبر ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندو سماج میں آج بھی جو لوگ بالکل پیور والے خود کو کہہ لیجئے مذہبی مانتے ہیں، ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شوہر ڈرم میں مل رہا ہے، کوئی کیسے مل رہا ہے، کوئی آئے دن دیکھتے جتنے بھی قتل کے واقعات ہیں شوہروں کے، وہ کس دھرم کے ہیں؟ سارے انہی دھرم کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں عورتوں کے کہہ لیجیے مائنڈ بنا ہوا ہے، ان کے یہاں ایک وچار ہے کہ نہیں، آپ کا تو 7 جنم کا ہے، آپ ان سے الگ نہیں ہو سکتے۔ مسلم سماج میں کیا ہے کہ شوہر کو بھی تسلی ہوتی ہے، عورت کو بھی تسلی ہوتی ہے۔ شوہر کو بھی تسلی ہے کہ نہیں تو طلاق دے کر کے الگ ہو سکتا ہے اس سے، بیوی کو بھی تسلی ہے کہ نہیں تو خلا لے کر کے الگ ہو سکتی ہے اس سے۔ تو اگر حالات کوئی ناگزیر ہوتے ہیں، ناموافق حالات ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جینا مشکل ہو جاتا ہے، تو طلاق کا راستہ ہے الگ ہونے کا، خلا کا راستہ ہے الگ ہونے کا۔ لیکن جس دھرم میں کہتے ہیں نہیں 7 جنم کا ساتھ ہے، اب بیچارہ شوہر اگر بیوی سے جان چھڑانا چاہے، بیوی شوہر سے جان چھڑانا چاہے تو کیسے چھڑائے گی؟ ظاہر ہے ان میں سے کسی ایک کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں وہاں اسی لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے آج کے دور میں یہ مذہب بھی قانون طلاق کو جو ہے قانونی طور پر نافذ کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا معاشرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ میاں بیوی کا آپ کہہ لیجئے ساتھ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے جوڑے کے لیے کہہ لیجئے راحت کس چیز میں؟ ساتھ رہنے میں یا الگ ہونے میں؟ آپ سیدھی طور پر کہیں گے کہ الگ ہونے میں۔ تو الگ کرنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسلام اسی کو طلاق کہتا ہے۔ طلاق اس لیے نہیں ہے کہ شراب پی کر کے آئے 2 گھونٹ اور آ کر کے بیوی کو دے دی۔ طلاق اس لیے نہیں رکھی اسلام نے کہ آئے کھانا کھایا کہ نمک کم ہوا تو بیوی پہ لٹ بجایا اور طلاق دے دی۔ ذرا سی بات پر غصے میں بیوی کو طلاق دے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دینا، طلاق اس لیے نہیں رکھی گئی ہے اسلام کے اندر۔ طلاق تو ایسے وقت کے لیے ہے جب حالات بالکل ناگزیر ہو جائیں، صلح بھی ہو جائے 1-2 مرتبہ، خاندان کے بااثر افراد سمجھائیں، صلح کریں، ان کو ہر ممکن ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، پھر بھی بات نہ بنے، تب جا کر کے اسلام کہتا ہے کہ اب طلاق دے دو۔ اور طلاق کا بھی پھر ایک طریقہ بتایا، پورا پروسیس بتایا کہ اس طریقے سے دینی ہے۔ ایک طلاق دینی ہے طہر میں، پھر دوسری طلاق دینی ہے، پھر تیسری دینی ہے۔ اس میں بھی 3 مہینے کا وقت دونوں کو سمجھنے کا مل جائے گا کہ ہاں ساتھ رہنا ہے یا الگ ہی ہونا ہے۔ لیکن یہاں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ طلاق کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ 3 طلاق دے دیں گے اور ذرا سی بات پہ شرعی وجوہ نہیں ہوتی، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے کوئی بھی دینے کی، طلاق دے رہے ہیں۔ تو یہ تو بھائی عورتوں پہ ظلم ہے۔ اب جب تم عورتوں پہ ظلم کرو گے تو بدنامی تو ہوگی نا۔ لیکن میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، اگر مسلمان غلط طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں طلاق کے قانون کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی تعلیمات میں کمی ہے یا قرآن کی تعلیمات میں کمی ہے، اسلام کی تعلیمات میں نہیں۔ اسلام تو اپنے قانون کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کو صاف طور پر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، حدیث کے اندر موجود ہے کہ طلاق جائز امور میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے اللہ کے لیے، جبکہ شرعی وجہ آپ کے پاس ہے، اس وقت بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ چہ جائے کہ کوئی آدمی جو ہے بلا وجہ طلاق دے رہا ہے تو اللہ کو کیسے پسند ہو جائے گا؟ لیکن چونکہ یہ انسانوں کی ضرورت میں داخل ہے، انسانوں کے لیے اس میں زندگی ہے، جو لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے، جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے زندگی ہے طلاق میں۔ اللہ نے اس لیے قانون کو رکھا کیونکہ ضرورت کی چیز تھی۔ اب جو چیز ضرورت میں استعمال کی جائے تو اس میں بھلائی
پیدا رہتی ہے، بھلائی رہتی ہے اس میں، اور جو چیز ضرورت کے باہر استعمال کی جائے، ضرورت سے زائد استعمال کی جائے یا بغیر ضرورت کے استعمال کی جائے، تو پھر میرے بھائیو اس کے نقصان تو معاشرے پہ پڑتے ہیں، اور ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں 3 طلاق والے، کہ نوجوان کو جو ٹریننگ نہیں دی جاتی، ان کو کچھ سمجھایا نہیں جاتا، بس ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں طلاق سے جو ہے بیوی چھوٹ جاتی ہے، بس اتنا پتہ ہوتا ہے ان کو، اس لیے بات بات پہ وہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر طلاق دینے کے بعد روتے پھرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو ساتھ رہنا ہے۔ اب مولوی سے کوئی راستہ نکلواتے، بھائی مولوی کیا راستہ نکالے گا، مولوی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ صحیح شکل میں اللہ نے نافذ کر دیا ہے، اب اس کے لیے جو ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، یہ نہیں کہ ہم طلاق کو ہی ہٹا دیں، نہیں طلاق کا مس یوز ہو رہا تو ہٹا دو، کیسے ہٹا دو گے؟ قانون جو ہے بنتے ہیں ہٹانے کے لیے نہیں بنتے، قانون تو نافذ ہونے کے لیے بنتے، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی خامی ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے یہاں جا کر کے خود حساب دیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی آدمی زنا کر رہا ہے، کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہتے نہیں چوری کو ہٹا دو، کوئی زنا کرے تو اس کے کہہ لیجیے اس کی برائی کو ہٹا دو، کوئی کسی کو قتل کرے تو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی سزا کو ہٹا دو، کیسے ہٹا دو گے آپ؟ جو چیز برائی والی ہے وہ برائی رہے گی، اس کو اگر لوگ کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں، قصوروار ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ اگر کوئی آدمی طلاق کا مس یوز کر رہا ہے تو اس کو گناہ گار ہے، اس کو سزا ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق کے قانون کو ہٹا دیا جائے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے، اور انسانوں کو تو بدلنے کا کوئی حق بنتا بھی نہیں ہے، اللہ کا قانون میں چینجنگ نہیں ہوا کرتی، اللہ اپنے قانون کو خود بناتے ہیں، خود ہٹاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔